سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراس، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 137۔ اپنے اس پڑاؤ سے کوچ کرنے کے بعد سکندر نے اپنے نام کے 2 شہر آباد کر لیے تھے، ایک اس جگہ جہاں آج کل قندھار واقع ہے اور دوسرا اس جگہ جہاں آج کل کابل شہر ہے۔ پھر اس نے شمال کا رخ کیا۔ وہ کوروش کی طرح شمالی علاقوں کو زیر کر کے اپنی فتوحات کا سلسلہ کوروش کے دور شمالی علاقوں تک پھیلا دینا چاہتا تھا۔ دریائے آمو کے کنارے پہنچ کر مقدونیوں کے سامنے ایک عجیب منظر آیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے سامنے کچھ وحشی لوگوں کے دستے نمودار ہوئے تھے، جن کے ہاتھوں میں شاخیں تھیں اور سبز پتوں کے ہار انہوں نے اپنے گلوں میں پہن رکھے تھے۔ وہ ٹوٹی پھوٹی یونانی زبان بھی بول رہے تھے۔ انہوں نے سکندر اور اس کے لشکریوں کو بتایا کہ وہ جلاوطن ہیں اور وہ بالکل وحشی نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے گھروں میں بنی ہوئی اون اور چمڑے کے لباس پہنے ہوئے تھے اور دیوانوں کی طرح وہ اچھل کود کر رہے تھے۔ جب ان سے استفسار کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ یونانی ہیں جو بہت عرصہ پہلے یونانیوں سے ہجرت کر کے ایرانی سلطنت میں شامل ہو گئے، اور بہت عرصہ پہلے یونان سے ہجرت کر کے ایرانی سلطنت میں شامل ہو گئے تھے، اور گزشتہ جنگوں میں وہ مقدونیوں کے خلاف شہنشاہ ایران کے لشکر میں رہ کر جنگیں کرتے تھے۔ سکندر کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے ان سب یونانیوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ آخر سکندر کے حکم پر اس کا لشکر ان پر ٹوٹ پڑا اور ان سب کا قتل عام کروا دیا گیا۔ اس کے بعد سکندر دریائے آمو کے ساتھ ساتھ مزید آگے بڑھتا رہا اور اس جگہ پہنچ گیا جہاں اب اس کے سامنے باختر اور سود کے رہنے والے پارتھی گھڑ سوار نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ یہ پارتھی سوار بڑی تیزی سے تیر چلانے میں ماہر تھے اور انہوں نے سکندر کے لشکر کی پیش قدمی روک دی۔ جب سکندر اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا تو وہ تیز تیر اندازی کرتے اور سکندر کے لشکر کی پیش قدمی کو روک کر رکھ دیتے۔ سکندر اور اس کے ساتھی ان پارتھیوں کے طریقۂ جنگ سے خوب واقف اور آگاہ تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ دوسری قوموں سے مختلف ہیں اور ان سے لڑائی کرنا تمام قوموں سے لڑائی کرنے سے بالکل جدا تھا۔ پارتھیوں کے ساتھ جنگ موت و حیات کی جنگ تھی۔ شمالی ایشیا کے یہ تیر انداز اتنی تیزی سے نکل جاتے تھے کہ مقدونوی ان کا تعاقب تک نہ کر سکتے تھے۔ ان پر قابو پانے کے لیے سکندر کو طرح طرح کی تدبیروں سے کام لینا پڑا، لیکن یہ پارتھی اس کی ہر جگہ تدبیر کو ناکام بناتے چلے جا رہے تھے۔ ان پارتھیوں کی رہبری اور رہنمائی ایک ایرانی جرنیل کر رہا تھا جو دارا کے لشکر میں شامل تھا، اور دارا کی موت کے بعد اس نے بچے کچے ایرانیوں کے علاوہ شمال کے خونخوار پارتھیوں کو بھی اپنے ساتھ ملا کر سکندر کا مقابلہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس ایرانی جرنیل کا نام سٹماپا تھا، اور یہ نئے نئے جنگی طریقے استعمال کرنے میں انتہائی دانشمندی، جرأت اور دانائی سے کام لینے کا فن خوب جانتا تھا۔ سکندر نے کئی بار ان کے شہروں پر حملہ آور ہو کر قبضہ کیا، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب بھی وہ کبھی شہر میں داخل ہوتا تو شہر کو خالی پاتا، لیکن جو ہی وہ اس شہر سے نکلتا پارتھی پھر اس شہر میں داخل ہو کر اپنی پوزیشن مستحکم کرنا شروع کر دیتے تھے۔ دریائے آمو کے کنارے سکندر پورے 1 ماہ تک جنگوں میں مصروف رہا، لیکن سٹماپا کو قابو نہ کر سکا۔ لیکن اس نے طرح طرح کی تدبیریں استعمال کر کے سکندر کو بے بس اور مجبور کر کے رکھ دیا تھا۔ سکندر نے جب دیکھا کہ سٹپاما کسی طرح اس کے قابو میں نہیں آتا اور نہ ہی وہ اسے شکست دینے میں کامیاب ہوتا ہے، تو اس نے اپنی سپاہ کو چند دن سستانے کا موقع دینے کے ساتھ ساتھ جنگی تدبیریں اپنانے کے لیے مختلف انداز میں سوچ بچار کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران سٹماپا بھی بیکار بیٹھا ہوا تھا اور اس نے خواہ مخواہ پارتھیوں کے ساتھ ساتھ پارتھیوں سے بھی زیادہ خونخوار قوم سیتھیوں کو بھی اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا تھا۔ اس طرح وہ بھی سکندر اور اس کے لشکریوں سے نمٹنے کے لیے خوب تیاریاں کرنے لگے تھے۔
سکندر دم لینے اور اپنے لشکر کو سستانے کا موقع فراہم کرنے کے بعد جب نئے سرے سے سٹپاما کے خلاف حرکت میں آیا تو پہلے چند روز کی جنگوں کے درمیان سکندر سٹماپا کی نقل و حرکت اور اس پر حملہ آور ہونے کے انداز سے دنگ رہ گیا تھا۔ اس نے دیکھا سٹماپا جنگ میں ہی تدبیریں اور وہی چالیں استعمال کر رہا تھا جو یونانی جنگوں میں استعمال کر کے ایرانیوں پر فتح حاصل کرتے رہے تھے۔ اب سکندر لڑائی کے اس طوالت سے تنگ آتا جا رہا تھا، اس لیے کہ وہ جو بھی جنگی تدبیریں اختیار کرتا سٹپاما اس کا مؤثر توڑ کر لیتا۔ اس دوران ایک جنگ کے دوران جبکہ سکندر اپنے لشکر کے ساتھ تھا، ایک بھاری پتھر سکندر کے سر پر آ کر لگا۔ گو وہ اپنے سر پر آہنی خول پہنے ہوئے تھا، لیکن پھر بھی وہ پتھر اس زور سے لگا تھا کہ اس کے سر پر زخم آ گیا اور وقتی طور پر اس کی بینائی کمزور پڑ گئی تھی۔ سکندر کے زخمی ہونے کی وجہ سے لڑائی کچھ دنوں کے لیے ٹل گئی تھی، تاہم سکندر نے اپنے لشکریوں کو بڑی جنگ کی تیاری کرنے کا حکم دے دیا تھا اور وہ انتظار کرنے لگا تھا کہ اس کے سر پر آنے والا زخم ٹھیک ہو جائے اور بینائی بھی بحال ہو جائے تاکہ وہ سٹپاما کے خلاف پوری قوت سے حرکت میں آ کر اسے اپنے سامنے مغلوب کرنے کی کوششیں شروع کر دے۔ زخم ٹھیک ہو جانے اور آنکھوں کی بینائی بحال ہو جانے کے بعد سکندر نے پھر سٹماپا کے ساتھ جنگوں کا سلسلہ شروع کر دیا تھا، لیکن ان جنگوں میں کافی یونانی کام آ گئی اور سکندر کے لشکر کا بہت زیادہ نقصان بھی ہوا۔ اس نقصان کو دیکھتے ہوئے سکندر نے ایک گمنام راستہ اختیار کرتے ہوئے پارتھیوں اور سینتھیوں کے علاقوں پر پیش قدمی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ سکندر اپنے لشکر کے ساتھ ایک کاوا کاٹتا ہوا صحرا میں سے ہوتا ہوا اس خطے میں پہنچا جہاں سے پارتھیوں اور سینتھیوں کی گھنی آبادیاں شروع ہوئی تھیں۔ وہاں مٹی زردی مائل اور چکنی تھی، وہاں سرخ ریت کے تودے کچھ اس طرح کھڑے ہوئے تھے جیسے ان تودوں کو انسانوں نے آ کر بنایا ہو۔ تودوں پر روئیدگی کا نشان تک نہ تھا، ہوا کا معمولی جھونکا بھی آتا تو گرد و غبار کا طوفان اٹھ کھڑا ہوتا۔ اس علاقے میں سکندر سورج غروب ہونے کے وقت پہنچا تھا، اور جب سورج غروب کے وقت اس نے دیکھا کہ پورا خطہ خون کے گاڑے رنگ کی طرح ہو گیا ہی تو یہ منظر اسے بڑا خوفناک اور بھیانک لگا، لہٰذا اس نے فی الفور اس خطے سے نکل جانے کی کوششیں شروع کر دی تھیں۔ تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے سکندر نے خوفناک دریائے آمو کو عبور کیا اور سمرقند شہر کے قریب نمودار ہوا۔ سمرقند والوں نے اس کی اطاعت قبول کر لی، لہٰذا سمرقند کے قلعے میں سکندر نے اپنے لشکر کا ایک حصہ شہر کی حفاظت کے لیے چھوڑا اور باقی لشکر کو لے کر وہ پھر سینتھیوں کے تعاقب میں آگے بڑھا۔ سینتھیوں کا تعاقب کرتے ہوئے یقیناً سکندر کے دل میں یہ بات بھی واضح ہوگی کہ اس سے پہلے کوروش بھی انہی علاقوں میں سینتھیوں کے تعاقب میں نکلا تھا، انہی سینتھیوں کے ہاتھوں وہ مارا بھی گیا تھا۔ ان کے تعاقب میں بہرحال سکندر بڑی تیزی سے آگے بڑھتا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ دریائے ریگ کے کنارے پہنچ گیا۔ وہ اب زمین کے انتہائی بلند حصے سے قدرے شمالی جانب تھا، اب وہ بلند برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑوں کے درمیان سفر کرتے چلے جا رہے تھے۔ دریائے ریگ کے کنارے سکندر نے ایک اور شہر سکندریہ نام کا آباد کیا تھا، اور اسی شہر میں اس نے اپنے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ یہاں قیام کے دوران دریا کے دوسری طرف یونانیوں کو دہشت انگیز سینتھیوں کی چوکیاں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ اس نے یہ بھی اندازہ لگایا کہ سینتھی سواروں کی تلواریں بہت لمبی اور کمانیں عجیب طریقے کی پرخمیدہ تھیں۔ وہ دریا کے پار اپنے گھوڑے چراتے اور ساتھ ہی بلند آواز میں یونانیوں کی ہنسی بھی اڑاتے تھے۔ سکندر اور اس کے ساتھیوں نے دیکھا آہستہ آہستہ دریا کے اس پارتھیوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس وقت جبکہ دریا کے اس پار وہ لوگ صف آرا ہو رہے تھے، سکندر یہ سوچ رہا تھا کہ دریائے ریگ کو کس طرح عبور کرے۔ اسی دوران سکندر کو ایک انتہائی بری خبر ملی۔ اس کے مخبروں نے جو اسے ہولناک خبر دی وہ یہ تھی کہ ایران کے سابق شہنشاہ دارا کے جرنیل سٹپاما نے جو پارتھیوں اور سینتھیوں کی رہبری اور رہنمائی کر رہا تھا، اس نے سمرقند کا شہر کا محاصرہ کر لیا ہے۔ مخبروں نے یہ بھی اطلاع دی کہ سمرقند کے قلعے میں سکندر نے جو اپنا لشکر رکھا تھا اس لشکر کا بھی سٹپاما نے محاصرہ کر رکھا ہے، اور محصور یونانی بڑی دلیری سے اس کے مقابلے میں اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ اب سکندر ششو پنج میں پڑ گیا تھا، اس لیے کہ اگر وہ جنوب کی طرف بڑھتا ہے تو سٹماپا کا مقابلہ کرے تو دربار کے پار جمع ہونے والے سیتھین دریا عبور کر کے اس کی پشت کی طرف سے اس پر ایسے حملہ آور ہوتے ہیں کہ اسے اور اس کے لشکر کو مکمل طور پر ادھیڑ کر رکھ دیتے، اور اگر سکندر دریا کو پار کر کے سیتھیوں کی طرف بڑھتا تو یقیناً اتنی دیر تک سٹپاما
اس قلعے کو فتح کر لیتا جس میں یونانی لشکر محصور تھا، اور اگر سٹپاما اس قلعے کو فتح کر لیتا تو وہ محصور یونانیوں کا قتل عام کر دیتا۔ اس حال میں سکندر ایک عجیب مخمصے میں گرفتار ہو گیا تھا اور یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ دو سمتوں سے دشمن کے درمیان پھنس گیا ہی۔ اسے ایسا محسوس ہونے لگا تھا جیسے وہ ایک دھاگا پکڑ کر عجیب اور خوفناک بھول بھلیوں میں داخل ہو گیا ہو، اور اگر وہ دھاگا ٹوٹ گیا تو پھر اس کا حشر ایران کے عظیم شہنشاہ فرمانرواں کوروش سے مختلف نہ ہوگا۔ اس صورتحال میں سکندر نے اپنے سارے جرنیلوں اور مشیروں کا اجلاس طلب کیا کہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کوئی آخری فیصلہ کیا جائے۔ جب سارے جرنیل اور مشیر نئے آباد کردہ شہر کے باہر سکندر کے خیمے میں جمع ہو گئی تو سکندر نے انہیں مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، میرے رفیقوں، تم جانتے ہو کہ ہم اس وقت دشمن کے دو طرفہ حملوں کے خطرے میں پھنسے ہوئے ہیں، اور دونوں طرف سے پارتھی اور سیتھین ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے پر توڑ رہے ہیں۔ تم سیتھینز کو خوب جانتے ہو اور پہچانتے ہو کہ یہ عجیب افسانوی مخلوق ہے۔ تم جانتے ہو کہ ہم اس وقت دشمن کے دو طرفہ حملوں کے خطرے میں پھنسے ہوئے ہیں، اور دونوں طرف سے پارتھی اور سیتھینز ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے پر توڑ رہے ہیں۔ تم سیتھینز کو خوب جانتے ہو اور پہچانتے ہو، یہ عجیب افسانوی مخلوق ہے۔ تم جانتے ہو کہ ہم یونانی سیتھینز کو سکوتی کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، اور ایشیائی اقوام میں یہ لوگ سب سے زیادہ طاقتور اور جنگجو ہیں۔ یہ لوگ کوہستانوں کی سیاہی مائل سطح مرتفع پر گھومتے رہتے ہیں جن کی حد ہماری ریاست بلقان تک پھیلی ہوئی ہے، اور یہ لوگ بحر اسود کے یونانی فنکاروں سے اپنی عورتوں کے لیے سنہرے زیور اور جواہرات بھی بنواتے رہتے ہیں۔ تمہیں شاید یہ بھی یاد ہوگا کہ یونان پر حملے سے پیشتر ایران کے شہنشاہ دارا اول نے جب ان سیتھینز پر حملہ کیا تھا تو اسے بھی ان سیتھینز کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست کھانی پڑی تھی، اور اسی دریا کے آس پاس جہاں ہم نے اس وقت پڑاؤ کر رکھا ہے، ایران کا عظیم شہنشاہ کوروش بھی انہی سیتھینز کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ یہ اپنے لمبے لمبے بالوں اور ڈھیلے ڈھالے لباسوں میں وحشی معلوم ہوتے ہیں۔ بہرحال حالات کچھ بھی ہوں، ہمیں ان کے دو طرفہ حملوں سے بچ کر ان کا خاتمہ ضرور کرنا ہے۔ اب تم کہو کہ اس صورتحال میں ہمیں کیا قدم اٹھانا چاہیے؟ کافی دیر تک صلاح مشورہ ہوتا رہا۔ سکندر نے اپنی ایک ایک جرنیل کی تجویز کو غور سے سنا۔ آخر میں اس نے کافی دیر تک یوناف سے بھی صلاح مشورہ کیا۔ اس کے بعد ساری تجاویز پر غور کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ سمرقند کی طرف قاصد بھیجوائے جائیں اور محصور لشکر کو کہا جائے کہ وہ محصور رہ کر سٹپاما کا مقابلہ کرتا رہے۔ اگر وہ چند دن تک سٹماپا کو روکے رکھے تو سکندر حالات درست کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس دوران دوسرا فیصلہ یہ کیا گیا کہ سب سے پہلے دریا عبور کرنے کے بعد سیتھینز پر حملہ کیا جائے اور انہیں اپنے سامنے مغلوب کرنے کے بعد پھر تیزی سے سمرقند کا رخ کیا جائے اور وہاں سٹپاما کے لشکر سے نمٹا جائے۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد سکندر اور اس کے لشکری تیاریاں کرنے لگے تھے۔ سکندر اپنے جرنیل اور اپنے سب مشیروں کو ساتھ لے کر دریائے ریگ کے کنارے آیا۔ اس وقت لشکر کا بوڑھا کاہن ایرسٹانڈ بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس موقع پر سکندر نے کاہن ایرسٹانڈ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دریا کو عبور کرنے کے سلسلے میں شگون دیکھو کہ ہمارا دریا عبور کرنے کا اقدام درست رہے گا یا یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اس پر ایرسٹانڈ حرکت میں آیا اور اس نے بھیڑ ذبح کی اور اس کا جگر دیکھ کر کہا کہ فوج اگر ایک طویل رکاوٹ میں سے گزری تو اسے نقصان پہنچے گا۔ ایرسٹانڈر کا یہ جواب سن کر سکندر نے سختی سے خفگی کا اظہار کیا، لیکن وہ تھوڑی دیر تک خاموش رہ کر کچھ سوچتا رہا۔ پھر دوبارہ اس نے ایرسٹانڈ کو حکمیہ انداز میں کہا کہ ایک بار پھر شگون دیکھو۔ ایرسٹانڈر نے گھبرا کر کہا، میری بات پر یقین نہیں تو کسی دوسرے سے شگون نکلوا لیں۔ مگر سکندر نے پھر اصرار کیا۔ چنانچہ پھر اس نے ایک بھیڑ ذبح کی اور اس جگہ کا کافی دیر تک معائنہ کرنے کے بعد اس نے بتایا کہ فوج دریا تو عبور کر جائے گی لیکن سکندر کو غزن پہنچے گا۔ سکندر نے فیصلہ کن انداز میں کہا، میں ہر مصیبت برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ یہاں بیٹھا ہوا وحشی سیتھینز کے حملوں اور ان کی تیر اندازی اور ان کی خندہ زنی کا ہدف بنا رہوں۔ بہرحال شگون کچھ بھی ہو، کل اس دریا کو عبور کرنے کے بعد سیتھیوں پر حملہ آور ہوا جائے گا۔ سکندر کا یہ فیصلہ سننے کے بعد اس کے سارے جرنیل اور مشیر اگلے روز دریا عبور کر کے سیتھینز پر حملہ آور ہونے کی تیاریوں میں لگ گئے تھے۔ حسین یونانی دوشیزہ تھائیز سورج غروب ہوتے وقت
جبکہ سکندر کے لشکر کے خیموں میں مشعلیں روشن ہو چکی تھیں، بطلموس کے خیمے میں داخل ہوئی۔ خیمے میں جلتی سندلی مشعل کی ہلکی ہلکی روشنی میں بطلموس نے تھائیس کو دیکھا۔ اس موقع پر تھائیس نے اپنے آپ کو خوب سجا رکھا تھا اور اس نے اپنی زیبائش اور اپنی آرائش بھی خوب کر رکھی تھی۔ اس موقع پر حسین تھائیس بطلموس کو داستان در داستان، افسانہ در افسانہ اور طلسم بھرے الفاظ کی طرح دکھائی دی تھی۔ اس کا شوق حسن اس موقع پر کچھ ایسا تھا جیسے شبنم میں انگارے، جیسے رنگوں میں بجلیاں بھر دی گئی ہوں۔ وہ بطلموس کے خیمے میں اس طرح داخل ہوئی تھی جیسے بگولوں کا خروش یا سرسر کا جوش شام زندان میں داخل ہوتا ہے۔ بہرحال حسین تھائیس اپنے حسن، اپنے جمال، اپنی جذب اور اپنی کشش سے ہر بلندی اور پستی کو زیر کرتی ہوئی بطلموس کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی۔ بطلموس تھائیس کو اس آب و تاب میں دیکھ کر دنگ سا رہ گیا تھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے تھائیس کو اپنے سامنے بیٹھنے کو کہا، اور جب تھائیس اپنے خوبصورت زرق برق لباس کو سمیٹتی ہوئی بطلموس کے سامنے بیٹھ گئی تو اس نے اسے مخاطب کر کے پوچھا، آج شام کے اس وقت تم کس پر بجلیاں گرانے نکلی ہو؟ اس پر تھائیس نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہارا کیا خیال ہے میں کس غرض سے نکلی ہوں؟ بطلموس نے اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں کیا کہہ سکتا ہوں، تمہارے کیا ارادے اور تمہارے کیا عزائم ہیں؟ اس موقع پر تھائیس مسکراتے ہوئے بولی اور کہنے لگی، تو پھر سنو، میں یوناف اور بیوسا کے خیمے میں جاؤں گی۔ تم جانتے ہو کہ میں اپنے پہلے حربے میں یوناف کو زیر اور مغلوب کرنے میں ناکام ہو گئی تھی، لیکن تم جانتے ہو میں ہار ماننے والوں میں نہیں ہوں۔ میں پھر اس کی طرف جا رہی ہوں۔ اگر میں اپنے حسن و جمال، اپنی جسمانی کشش اور ساخت سے یوناف کو اپنی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہوئی تو میں سمجھوں گی کہ میں نے اپنا مقصد پا لیا ہے، اور اگر میں اس میں ناکام رہی تو آج وہ میرے انتقام سے بچ نہیں سکے گا۔ اس پر بطلموس تھوڑی دیر تک بڑے غور سے تھائیس کو دیکھتا رہا، پھر وہ سنجیدگی میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، سنو تھائیس، اپنی ناکامی کی صورت میں تم یوناف کے خلاف جو بھی قدم اٹھاؤ گی دیکھ بھال کے ساتھ اٹھانا، اس لیے کہ وہ عام جوانوں جیسا کوئی جوان نہیں ہے اور نہ ہی اس کی بیوی عام لڑکیوں جیسی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تم اپنی اس ضد، اپنی ہٹ دھرمی کو چھوڑ دو۔ اگر سکندر اس پر بھروسہ کرتا ہے اور باقی سب کے مقابلے میں اس کے مشورے پر عمل پیرا ہوتا ہے تو اس میں ہمارا کیا نقصان ہے؟ آخر سکندر نے اس شخص میں اپنی ذات کے لیے کوئی فائدے دیکھے ہی ہوں گے، تب بھی وہ اسے دوسروں پر ترجیح دیتا ہے، اور میں نے یہ بھی اکثر جائزہ لیا ہے کہ اس کا مشورہ ہمیں سود مند اور کامیاب بنا رہا ہے۔ تھائیس فوراً بیچ میں بولتی ہوئی کہنے لگی، میں یہ پسند نہیں کرتی کہ تم اس کی طرفداری میں بولو۔ میں جو عزم اور ارادہ کرتی ہوں اسے پورا کر کے رہتی ہوں۔ میں اس کی طرف جاؤں گی، اور اگر میں ناکام رہی تو پھر تم دیکھنا کہ میں کیسے ان دونوں میاں بیوی کو فنا کر کے رکھ دیتی ہوں۔ بطلموس نے بڑی دلچسپی سے تھائیس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ اگر تم اپنے اس حربے میں بھی ناکام رہتی ہو تو کیا میں جان سکتا ہوں کہ تم ان دونوں میاں بیوی کے خلاف کیسے حرکت میں آؤ گی؟ اس پر تھائیس بطلموس کے اور قریب ہو گئی اور بڑی رازداری سے وہ اسے کہنے لگی، سنو بطلموس، اول تو مجھے یہ امید ہے کہ اس بار میں ناکام نہیں ہوں گی۔ اسے میرے حسن، میرے جمال، میرے جذب اور میری کشش سے متاثر ہونا ہی پڑے گا، اور اگر میں پھر بھی اپنے اس حربے میں ناکام رہی تو جو قدم میں اٹھاؤں گی اسے غور سے سنو۔ بطلموس، تم جانتے ہو کہ جس جگہ ہمارے لشکر کو ایران کے شہنشاہ دارا کی لاش ملی تھی، وہاں مقامی لوگوں نے کوہستانی سلسلے میں بہنے والا ہمیں ایک ایسا مادہ دکھایا تھا جو فوراً آگ پکڑ لیتا تھا۔ مقامی لوگوں نے کھلے میدان کے اندر وہ مادہ چھڑک کر جب اسے آگ دکھائی تھی تو جانتے ہو کہ سارے میدان نے آگ پکڑی تھی۔ اس مادے سے اس وقت میں نے ایک کام لینے کا ارادہ کر لیا تھا، اور میں نے ملازموں سے کہہ کر اس مادے کے چند مشکیزیں بھر کر اپنے ساتھ لے لیے تھے، اور یہاں تک میں خچروں میں لاد کر ان مشکیزوں کو ساتھ لیے پھرتی رہی ہوں، اور اب میں سمجھتی ہوں کہ ان مشکیزوں کے استعمال کا وقت آیا ہے۔ بطلموس نے چونک کر پوچھا، سنو تھائیس، تم اس مادے سے کیسے اور کیا کام لوگی؟ اس پر تھائیس بولی اور کہنے لگی، بطلموس، تم جانتے ہو کہ وہ مادہ فوراً آگ پکڑ لیتا ہے۔ اگر میں اس بار بھی یوناف کو اپنی طرف مائل کرنے میں ناکام رہی تو پھر میں نے اپنے چند آدمی تیار کر رکھے ہیں۔ میں ناکامی کی صورت میں واپس آ کر انہیں یوناف اور بیوسا کا خاتمہ کرنے کا حکم دے دوں گی، اور وہ اس طرح کہ میرے وہ ملازمین اپنے گلوں میں وہ مشکیزیں ڈال کر یوناف اور بیوسا کے خیمے کی طرف جائیں گی، جن مشکیزوں کے اندر
وہ آتش گیر مادہ بھرا ہوا ہے۔ اس آتش گیر مادے کو وہ یوناف اور بیوسا کے خیمے کے آس پاس رکھ دیں گے اور موقع دیکھ کر وہاں چھڑکاؤ کرنے کے بعد اسے آگ لگا دیں گے، اور جن مشکیزوں میں وہ مادہ بھرا ہوا ہے وہ مشکیزیں بھی وہیں پھینک دیں گے، تاکہ یوناف، بیوسا اور ان کے خیمے کے ساتھ ساتھ وہ مشکیزیں بھی جل کر راکھ ہو جائیں۔ اس طرح میرے اور تمہارے علاوہ کسی کو بھی خبر تک نہ ہوگی کہ یوناف اور بیوسا کو کس نے اور کیسے جلا کر خاک کر دیا ہے۔ تھائیس کی یہ گفتگو سن کر بطلموس کہنے لگا، سنو تھائیس، تمہاری یہ تجویز تو بہت خوب اور اچھی ہے اور اس کے کامیابی کے بھی بہت امکان ہیں، لیکن پھر بھی میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ اس معاملے میں تم ضرور احتیاط سے کام لینا۔ تھائیس فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، تم بے فکر رہو بطلموس، میں ہر کام احتیاط سے کروں گی۔ اب میں ان دونوں کی طرف جاتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی تھائیس بطلموس کے خیمے سے نکل کر یوناف اور بیوسا کے خیمے کی طرف چل دی تھی۔ تھائیس یوناف اور بیوسا کے خیمے میں داخل ہوئی۔ وہ اس وقت چھوٹی سی ایک مشعل کی روشنی میں دونوں میاں بیوی اپنے خیمے کے وسط میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان دونوں سے اجازت لیے بغیر تھائیس آگے بڑھی اور یوناف کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے وہ اپنی پوری ادا، اپنی پوری کشش اور اپنے پورے ہانک پن سے یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، آج میں تمہیں کیسی لگ رہی ہوں اور مجھ میں اور اپنی بیوی بیوسا میں تم کیا فرق محسوس کرتے ہو؟ تھائیس کے اس سوال پر یوناف تھوڑی دیر تک ہلکے ہلکے مسکراتا رہا، اور اس دوران تھائیس کا جائزہ لیتے ہوئے اس نے یہ بھی جانا کہ تھائیس کے جسم میں آتشی حرارت اور اس کی باتوں میں امرت، اس کی سانسوں میں مہکار، اس کی آنکھوں میں مستی کے شرارے اور اس کی مخمور جوانی پھولوں کی کرنوں، تتلیوں، جگنوں اور رنگوں کے جمال کا ایک طوفان دکھائی دے رہی تھی۔ اس سمے تھائیس کے گالوں میں پھول سمیٹے ہوئے تھے، اس کی آنکھوں میں کرنیں روشن تھیں۔ یوناف نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے بے کل لب اور بے چین نگاہیں اسے دہر کا آشوب بنائے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر تک یوناف اس تفکر میں ڈوبا رہا اور پھر کہنے لگا، سنو یونان کی حسین دوشیزہ، تمہارے سوال کا آج بھی میرے پاس وہی جواب ہے جو میں پہلے دے چکا ہوں۔ تم میری بیوی کے سامنے ایسے ہی ہو جیسے نور کی قندیل چہرے کے سامنے بکھرے بالوں کی برہمی۔ یوناف کی یہ گفتگو سن کر تھائیس کی حالت عجیب ہو گئی تھی۔ اس کے خوبصورت چہرے پر غضبناکی رقص کرنے لگی تھی۔ اس کی حسین آنکھیں قہر برس رہی تھیں اور وہ غضبناکی میں ایک بڑے عجیب سے انداز میں اپنے ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ پھر مزید یوناف سے کچھ کہے بغیر وہ ان دونوں کے خیمے سے نکل گئی تھی۔ وہاں سے نکلنے کے بعد وہ سیدھی بطلموس کے خیمے میں داخل ہوئی۔ بطلموس اسے دیکھتے ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور بڑی نرمی اور بڑے شفقت سے اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، آخر تمہارے اس دوسرے حربے کا کیا انجام ہوا؟ اس پر تھائیس بے پناہ غصے، تعصب اور افسوس کا اظہار کر کے کہنے لگی، تمہارا اندازہ درست ہے بطلموس، وہ شخص اپنی ذات میں واقعی منفرد ہے۔ اس کا اکڑپن، اس کی تنگ نظری اپنی بیوی کے سلسلے میں ایک فولاد، ایک چٹان ہے۔ اس کے ناقابل تسخیر ہونے کے انکشاف نے میرے دل کو ایک روگ میں مبتلا کر دیا ہے، اور ان دونوں کے خلاف اب میری نفرت اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ اب میں آج ہی ان دونوں کو ریزہ ریزہ اور برباد کر کے رہوں گی۔ سنو بطلموس، اب میں جاتی ہوں۔ اپنے خیمے میں جا کر میں اپنے آدمیوں کو بھیجتی ہوں جو یوناف اور بیوسا کے خیمے کے ارد گرد آتش گیر مادے کا چھڑکاؤ کرنے کے بعد آگ لگا کر دونوں کو راکھ کر دیں گے، اور بہت جلد تم سنو گے کہ یوناف اور بیوسا دونوں میاں بیوی جل کر خاکستر ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی زمین پر زور زور سے پاؤں مارتی ہوئی تھائیس بطلموس کے خیمے سے نکل گئی تھی۔ تھائیس کے اپنے خیمے میں پہنچنے کے تھوڑی دیر بعد اس کے کئی کارکن اپنے گلوں میں آتش گیر مادوں سے بھرے موت کے مشکیزیں ڈالے بڑی رازداری سے یوناف کے خیمے کے پاس آئی۔ خیمے کے اطراف میں کافی فاصلے تک انہوں نے خوب چھڑکاؤ کر دیا تھا۔ پھر جن مشکیزوں کے اندر وہ آتش گیر مادہ بھر کر لائی تھی وہ مشقیں بھی انہوں نے وہیں پھینک دیں، اور جلتی ہوئی ایک مشعل اس جگہ جب انہوں نے پھینکی تو یوناف اور بیوسا کے ارد گرد جس قدر احاطہ تھا وہ فوراً آگ پکڑ گیا، جس کے نتیجے میں جلدی یوناف اور بیوسا کے خیمے کو بھی آگ لگ گئی، اور رات کی تاریکی میں ان کے خیمے سے شعلے فضاؤں میں بلند ہو کر سکندر کے لشکر کے پڑاؤ کو دور دور تک روشن کر گئے تھے۔ یوناف کے خیمے کو آگ لگنے کی وجہ سے سکندر کے لشکر میں ایک افراتفری کا عالم برپا ہو گیا تھا۔ سب لوگ بھاگ بھاگ کر وہاں جمع ہونے لگے تھے۔ خود سکندر، اس کے جرنیل اور امراء بھی وہاں جمع ہو گئے تھے، اور وہ بڑے فکر مند تھے
کہ یوناف کے خیمے کو کیسے آگ لگ گئی۔ سکندر چلا چلا کر اپنے لشکریوں کو حکم دے رہا تھا کہ فوراً اس آگ پر مٹی اور پانی پھینکیں اور اسے فی الفور بجھانے کی کوشش کریں۔ انگنت لشکری وہاں جمع ہو گئے تھے اور وہ مٹی پھینک کر اور کچھ دریا سے پانی لا کر آگ بجھانے لگے تھے، پر جب تک آگ پر قابو پایا جاتا یوناف اور بیوسا کا خیمہ جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ سکندر کے حکم پر انگنت لشکری مشلیں لے آئی اور ان مشلوں کی روشنی میں وہ یوناف اور بیوسا کی لاشوں کو تلاش کرنے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ خیمے کی ہر چیز جل کر راکھ ہو گئی تھی، جبکہ یوناف اور بیوسا کے ڈھانچے کا وہاں کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس پر سکندر نے اپنے جرنیل پارمینو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، پارمینو، میں حیران اور فکر مند ہوں کہ ان دونوں میاں بیوی کے خیمے کو کس نے آگ لگائی۔ آخر کس کی ان کے ساتھ ایسی دشمنی تھی جو اس نے ان دونوں کو جلا کر خاک کرنے کی کوشش کی۔ پارمینو، تم لشکر کے اندر اپنے آدمی پھیلا دو اور یہ جاننے کی کوشش کرو کہ یہ آگ کس نے لگائی ہے۔ جو کوئی بھی اس برے فعل میں ملوث ہوا، میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا اور اس کی گردن تن سے جدا کر کے رہوں گا۔ اور پارمینو، یہ بھی تو حیرت کی بات ہے، اگر یوناف اور بیوسا اپنے خیمے میں جل کر مر چکے ہیں تو پھر ان کے جسموں کے ہڈیوں کے ڈھانچے تو کم از کم ہمیں ضرور ملنے چاہیے تھے، جبکہ خیمے کے اندر جلنے والے سارے سامان کے نشانات تک دیکھے جا سکتے ہیں۔ پارمینو جواب میں کچھ کہنے لگا تھا کہ دریا کی سمت کچھ جوان زور زور سے چلانے لگے، یوناف اور بیوسا دونوں میاں بیوی زندہ ہیں اور دریا کی طرف سے ادھر ہی آ رہے ہیں۔ وہاں جمع ہونے والے لوگوں نے دیکھا کہ واقعی دونوں میاں بیوی دریا کی طرف سے اس جگہ آ رہے تھے جہاں ان کا خیمہ تھا۔ لوگوں کی طرف آتے ہوئے یوناف نے بیوسا کو مخاطب کر کے کہا، یہ کمبخت تھائیس یہ سمجھ رہی ہوگی کہ اس نے ہمارے خیمے کو آگ لگا کر ہمیں خاکستر کر دیا ہے، لیکن اس احمق عورت کو یہ نہیں پتا کہ ابلکا نے ہمیں پہلے ہی اس کے اس گھناؤنے فعل کی اطلاع دے دی تھی اور ہم اپنا آپ بچا کر دریا کی طرف نکل گئے تھے۔ دونوں میاں بیوی تیزی سے بڑھتے ہوئے اس جگہ آئے جہاں لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے یوناف بیوسا کے ساتھ پہلے ہی اس جگہ آ گیا جہاں تھائیس کھڑی تھی۔ وہ اپنا منہ تھائیس کے قریب لے گیا اور بڑی رازداری سے اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، سنو تھائیس، تم نے ہمارے خیمے کو آگ لگا کر ہم دونوں میاں بیوی کا خاتمہ کرنے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن ان حربوں سے تم نہ تو ہم پر قابو پا سکتی ہو اور نہ ہی تم ہم پر گرفت کر سکتی ہو اور نہ ہی تم ہمیں موت سے ہمکنار کر سکتی ہو۔ سنو تھائیس، ہم تمہارے اس فعل کو برداشت کر گئے ہیں۔ اگر دوبارہ تم نے ایسی کوئی حرکت ہمارے خلاف کرنے کی کوشش کی تو جو آگ تم ہمارے لیے روشن کرو گی ہم دونوں میاں بیوی اسی آگ میں تمہیں جلا کر خاکستر کر دیں گے۔ یوناف کے اس انکشاف پر تھائیس کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اور آنکھوں میں خوف رقص کرنے لگا تھا۔ یوناف پھر بولا اور کہنے لگا، دیکھو تھائیس، غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے۔ اگر تم آئندہ محتاط رہنے کا وعدہ کرو تو میں تمہارے اس راز کو راز ہی رہنے دوں گا اور سکندر پر یہ ظاہر نہیں کروں گا کہ ہمارے خیمے کو آگ لگانے والی تم ہو، اور اگر کسی موقع پر یہ پتہ چل بھی گیا کہ تم نے ہمارے خیمے کو آگ لگائی ہے تو میں سکندر کو تمہیں سزا نہ دینے دوں گا۔ اس پر تھائیس فوراً بولی اور کہنے لگی، میں تم دونوں میاں بیوی سے عہد کرتی ہوں کہ تم دونوں کے خلاف آج کے بعد میں کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گی، بلکہ آج کے بعد تم دونوں میاں بیوی کی عزت اور وقار میرے ہاں عزیز رشتہ داروں کا سا ہوگا۔ تھائیس کا یہ جواب سن کر یوناف مطمئن ہو گیا تھا۔ پھر وہ دونوں میاں بیوی تیزی سے اس طرف بڑھے جہاں سکندر اپنے جرنیلوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ یوناف اور بیوسا جب دونوں میاں بیوی سکندر کے پاس پہنچے تو سکندر تیزی سے آگے بڑھا اور یوناف کو اس نے گلے لگایا۔ پھر اس نے بڑی حیرت اور تعجب میں یوناف کو مخاطب کر کے پوچھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تمہارے خیمے کو آگ کیسے لگ گئی، اور تمہارے خیمے کے ارد گرد کافی علاقے نے بھی آگ پکڑی ہوئی تھی، یوں لگتا ہے جیسے کسی نے کوئی چیز چھڑک کر اسے آگ لگا دی ہو۔ بہرحال میں یہ کام کرنے والوں کو تلاش کر کے انہیں قرار واقعی سزا دینے کی کوشش کروں گا۔ اس پر یوناف مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ہم دونوں میاں بیوی دریا کے کنارے چہل قدمی کے لیے گئے ہوئے تھے، ہماری غیر موجودگی میں کسی نے کام کر گزرا۔ بہرحال آپ کو اس معاملے میں تفتیش اور تجسس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی نے یہ کام کیا بھی ہے تو وہ اپنی غلطی پر ضرور نادم ہوگا۔ اب جو ہوا سو ہو چکا، اس معاملے کو اب فراموش کر دیجئے۔ سکندر نے بڑے پیارے انداز میں
یوناف کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، تم دونوں میاں بیوی میرے خیمے میں آ جاؤ۔ میں نے کچھ لشکریوں کو حکم دے دیا ہے کہ میرے خیمے کی دوسری جانب تمہارے لیے نیا خیمہ نصب کریں۔ جب تک نیا خیمہ نصب نہیں ہوتا تم دونوں میاں بیوی میرے ساتھ میرے خیمے میں قیام کرو۔ یوناف اور بیوسا چپ چاپ سکندر کے ساتھ ہو لیے تھے، جبکہ دوسرے لشکری بھی اپنے اپنے خیموں کی طرف چلے گئے تھے۔ دوسرے روز سکندر نے اپنے لشکر میں شامل سناؤں کو حکم دیا کہ وہ دریا عبور کرنے کا انتظام کریں۔ اس اثنا میں دریائے ریگ کے دوسرے کنارے سیتھینز اور پارتھینز بڑے حیران تھے کہ مقدونوی اس دریا کو کیسے عبور کرنے کے بعد ہم پر حملہ آور ہو سکیں گے۔ لیکن سکندر نے دریا کو عبور کرنے کے لیے ایک عجیب سی چال چلی۔ اس نے اپنے پڑاؤ اور دریا کے درمیانی حصے میں لشکریوں کو کھیل تماشے کرنے کا حکم دے دیا، اور ساتھ ہی وہ گھوڑ دوڑ بھی کرنے لگے تھے۔ اس کے علاوہ وہ طرح طرح کے یونانی تماشے دکھانے لگے تھے۔ یہ چیزیں دیکھتے ہوئے دریا کے دوسرے کنارے پر جو سیتھینز اور پارتھینز کوہستانی سلسلوں کی گھاتوں میں چھپے ہوئے تھے، وہ دریا کے کنارے پر آ کر یونانیوں کے کھیل تماشے دیکھنے لگے تھے۔ سکندر نے اس لشکر کو جو گھوڑ دوڑ اور دوسرے تماشے دکھانے میں مصروف تھا اپنے کام میں ہی لگے رہنے کا حکم دیا، اور لشکر کے دوسرے حصے کو دریا عبور کرنے کا حکم دے دیا، اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی حکم دیا کہ وہ اچانک سامنے پارتھیوں اور سیتھینز پر تیر اندازی کر دیں، اس لیے کہ وہ کوہستانی سلسلوں سے باہر نکل کر دریا پر کھڑے ہوئے ہیں، لہذا یونانیوں کے تیر ضرور ان کے لیے ہولناک ثابت ہوں گے۔ پس ایسا ہی کیا گیا۔ لشکر کا ایک حصہ دریا کے کنارے کھیل تماشے دکھاتے ہوئے پارتھیوں اور سیتھیوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا رہا، جبکہ دوسرا حصہ دریا عبور کرنے لگا۔ ساتھ ہی وہ اپنی بڑی بڑی کمانوں کو حرکت میں لائی، اور انہوں نے پارتھیوں اور سیتھیوں پر بے پناہ تیر اندازی کر دی تھی، اور یہ تیر ایسے کڑے اور ہولناک تھے کہ وہ سیتھیوں اور پارتھیوں کی ڈھالوں کو بھی چیرتے ہوئے انہیں چھیدتے چلے گئے تھے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے پارتھی اور سیتھی بھاگ کر پھر کوہستانی سلسلے میں داخل ہو گئے۔ اس دوران تک یونانی لشکر کا ایک حصہ دریا عبور کر کے دوسرے کنارے پر چلا گیا تھا، اور اس کے پیچھے پیچھے باقی لشکر بھی دریائے ریگ کو عبور کر کے دوسرے کنارے پر چلا گیا تھا۔ مقدونیوں نے اس سے پہلے یا ماں بعد کبھی بھی اپنے آپ کو اتنی خطرناک صورتحال میں نہ ڈالا تھا۔ سکندر کو سیتھینز اور پارتھین تیر اندازوں کے خطرناک حملوں کا تجربہ نہ تھا، یہیں ان سے نمٹنے کا تجربہ حاصل ہوا۔ غرض دریا کے کنارے سے لڑائی کی صف بندی کر کے سکندر وحشی قبائل کے خلاف حرکت میں آیا، لیکن سیتھینز بھی بڑے خونخوار تھے اور حملہ آور ہونے میں کمال رکھتے تھے۔ جب سارا یونانی لشکر دریا کے کنارے اکٹھا ہوا تو سیتھینز اور پارتھینز اپنی آبادیوں کے سامنے کی طرف حملہ آور ہوئے، اور ان کا حملہ ایسا خوفناک اور ہولناک تھا کہ انہوں نے کئی یونانیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور پھر وہ بھاگ کر کوہستانی سلسلے میں داخل ہو گئے۔ سکندر کو اپنے لشکر کے نقصان کا بڑا دکھ ہوا، اور اس نے اپنے لشکر کو آہستہ آہستہ آگے بڑھنے کا حکم دیا، لیکن دوسری طرف سیتھیوں اور پارتھیوں نے بھی بڑی چالاکی سے کام لیتے ہوئے وہ کوہستانی سلسلے کے اندر ہی اندر کاوا کاٹ کر سکندر کے لشکر کی پشت کی طرف نمودار ہوئے، اور دوبارہ انہوں نے ایسا ہولناک حملہ کیا کہ کئی یونانیوں کو موت کے گھاٹ اتار کر وہ پھر کوہستانی سلسلے میں گھس گئے تھے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سکندر نے اپنے لشکر کو وہاں دریا کے کنارے رک جانے کا حکم دیا تھا۔ اب سکندر نے ان وحشی سیتھی اور پارتھین سے نمٹنے کے لیے ایک تجویز سوچی اور اس پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے اپنے لشکر کے ایک حصے کو آہستہ آہستہ آگے بڑھنے کا حکم دیا، اور باقی لشکر کو اس نے پیچھے ہی روکے رکھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ لشکر کا ایک حصہ جب آگے بڑھے گا تو سیتھینز اور پارتھینز دونوں اپنی کوہستانی گھات سے نکل کر اس پر حملہ آور ہوں گی، لہذا یونانی لشکر کا وہ حصہ انہیں اپنے ساتھ جنگ میں مصروف رکھے گا۔ اتنی دیر تک دوسرا یونانی حصہ باہر سے پارتھینز پر حملہ آور ہوگا، اور یوں پارتھینز اور سیتھینز پر اندر اور باہر سے دو طرفہ حملہ کر کے ان کا کام تمام کر کے رکھ دیا جائے گا۔ اپنی اس تجویز پر عمل کرتے ہوئے سکندر نے اپنے لشکر کے ایک حصے کو آگے پیش قدمی کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ یونانی لشکر کا وہ پہلا حصہ جب تھوڑی دور تک آگے گیا تو واقعی سیتھینز اور پارتھینز کوہستانی سلسلوں سے نکل پڑی، اور چیخیں اور نعرے مارتے ہوئے وہ یونانیوں پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ ان کے حملے کے موقع پر یونانیوں نے فوراً ایک گول دائرہ سا بنا لیا تھا، اور ان وحشی قبائل کے خلاف وہ اپنا دفاع کرنے لگے تھے۔
اس کے ساتھ ہی سکندر کے مخبروں نے اطلاع کر دی کہ سیتھینس اور پارتھینس ان کے دوسرے لشکر پر حملہ آور ہو چکے ہیں، لہٰذا وہ برق رفتاری سے آگے بڑھا اور پشت کی جانب سے اس نے سیتھینس اور پارتھینس پر حملہ کر دیا۔ اب سیتھینس اور پارتھینس عجیب دشواری اور عجیب اذیتناک صورتحال سے دوچار ہو گئے تھے۔ یونانیوں کا ایک لشکر اندر کی طرف سے اور دوسرا لشکر باہر کی طرف سے ان کا قتل عام شروع کر چکا تھا۔ تھوڑی دیر تک دریائے ریگ کے کنارے سیتھینس اور پارتھینس کا قتل عام ہوتا رہا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ اگر جنگ یوں ہی جاری رہی تو ان کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا، لہٰذا وہ ایک سمت سے بھاگ کر کوہستانی سلسلے میں گھس گئے تھے۔ یوں سکندر سیتھیوں اور پارتھیوں کے خلاف بھی فتح مندی اور کامیابی حاصل کرنے میں کامران ثابت ہوا تھا۔ گو اس جنگ میں سیتھینس اور پارتھینس کے ہاتھوں یونانیوں کا بہت بڑا نقصان ہوا تھا، لیکن بہرحال سکندر فتح نصیب ہوا۔ اب وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھا اور تاشقند پہنچ گیا۔ سکندر کے تاشقند پہنچنے پر سیتھیوں اور پارتھیوں کو یقین ہو گیا کہ سکندر یوں ہی ان علاقوں کی لوٹ مار کر کے واپس نہیں جائے گا، بلکہ وہ وہاں مستقل ٹھہرنے کا عزم کر چکا ہے۔ لہٰذا انہوں نے اپنا ایک وفد سکندر کی خدمت میں بھیجا اور سکندر کی فرما برداری اور اس کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ سکندر نے جب دیکھا کہ وحشی اور باغی سیتھین اور پارتھی قبائل اس کے ساتھ صلح کرنے کے بعد اس کی اطاعت کر چکے ہیں، تو اب اس نے ایرانی جرنیل سٹپاما کی سرکوبی کرنے کا عزم کر لیا تھا۔ دوسری طرف سٹپاما نے بھی انگنت پارتھینس اور سیتھینس کو اپنے ساتھ ملا کر سمرقند شہر پر قبضہ کرنے کے بعد سکندر کے خلاف اپنی پوزیشن مستحکم کرنا شروع کر دی تھی۔ اس جنگ کے دوران سکندر کو پیشش ہو گئی تھی، اس نے اسے بہت کمزور کر دیا تھا، چنانچہ اسے پالکی میں ڈال کر دوبارہ دریائے ریگ کے کنارے اس جگہ لے جایا گیا جہاں پارتھینس اور سیتھینس پر حملہ آور ہونے سے پہلے اس کے لشکر کا پڑاؤ تھا۔ اس اثنا میں سکندر کو یہ خبر ملی کہ اپنے لشکر کا جو حصہ اس نے سٹپاما سے نمٹنے کے لیے سمرقند کی طرف بھیجا تھا، اس لشکر کو سٹپاما نے مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا ہے۔ سکندر نے یہ سنتے ہی نہایت تیز رفتاری سے سمرقند کی طرف کوچ کیا۔ تیزی کا یہ عالم تھا کہ 135 میل کا فاصلہ 3 دن اور 3 رات میں طے کرنے کے بعد چوتھے روز صبح کے وقت سکندر اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند کی وادیوں میں اترا اور پھر آگے بڑھ کر اس نے شہر کا محاصرہ کر لیا تھا۔ لیکن جو ہی اس نے محاصرہ کیا، اسے پتہ چلا کہ سٹپاما سکندر کے آنے کی خبر سن کر اپنے لشکریوں کے ساتھ سمرقند چھوڑ کر کسی دوسری سمت بھاگ گیا ہے۔ اس دوران موسم سرما آ گیا تھا اور اونچے اونچے پہاڑ اور درے برف سے ڈھک کر بند ہونا شروع ہو گئے۔ اب سکندر کا یہ ارادہ تھا کہ ہر صورت میں ایرانی جرنیل سٹپاما کو اپنے سامنے مغلوب کر لے تاکہ ان علاقوں میں آئندہ کے لیے کوئی قوت اس کی راہ میں حائل نہ ہو سکے۔ اس نے ادھر ادھر سٹپاما کو تلاش کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن سٹپاما اچانک اس کے لشکر پر حملہ آور ہو کر اسے خوب نقصان پہنچاتا اور کوہستانی سلسلوں میں اپنے لشکر کے ساتھ غائب ہو جاتا۔ اس طرح سے سٹپاما نے سکندر کے خلاف ایک طرح کی گوریلا جنگ شروع کر دی تھی۔ سٹپاما کی چالوں اور قابو میں نہ آنے والے وحشی سواروں کی مزاحمت نے سکندر کو بڑا پریشان کر دیا۔ وہ ان علاقوں میں پھرنے اور سٹپاما کا تعاقب کرنے کے طریقے سے تنگ آ گیا تھا، لہٰذا اس نے سٹپاما کو زیر کرنے کا ایک اور طریقہ نکالا۔ یہ طریقہ استعمال کرتے ہوئے وہ سٹپاما کی رسد اور کمک کی ساری راہیں بند کر دینا چاہتا تھا۔ سکندر نے نیا طریقہ یہ اختیار کیا کہ دیہات کے دیہات اس نے ویران کر ڈالے، وہاں کے رہنے والے سب لوگوں کو مجبور کیا کہ ان ڈھلانوں کو چھوڑ کر چوٹیوں پر چڑھ جائیں۔ جب لوگوں نے ایسا کیا تو ان کے جانور جب چرنے کے لیے ڈھلان پر آتے تو مقدونوی انہیں پکڑ کر ذبح کر لیتے اور اپنے لیے خوراک حاصل کر لیتے۔ اس طرح چوٹیوں پر جانے والے لوگ بھوکے مرنے لگے۔ مقدونوی سپاہی ریوڑ کے ریوڑ ہانک کر اپنے پڑاؤں میں لے آتے تھے۔ یوں ان لوگوں کو کھانے پینے کو کچھ نہ ملتا تھا، اور اس صورتحال سے سٹپاما یعنی سٹراپ کو بھی تکلیف اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ اب اسے میدانوں میں کمک کے علاوہ کھانے پینے کی چیزیں بھی میسر نہ آنے لگی تھیں۔ اسی دوران سکندر کی خوش قسمتی تھی کہ مقدونیہ سے انگنت یونانی جو بالکل تازہ دم تھے اس کے لشکر میں آ کر شامل ہو گئے تھے، جن کے باعث سکندر کے لشکر کو بڑی تقویت حاصل ہوئی تھی۔ سکندر کا خاصہ یہ تھا کہ جب مشکلات پیش آتیں تو انہیں ختم کیے بغیر دم نہ لیتا تھا۔ اسے ناکامی اور پسپائی دونوں سے نفرت تھی، لہٰذا جب کچھ عرصے تک وہ سٹپاما یعنی سٹراپ کو اپنے سامنے قابو نہ کر سکا تو سٹپاما اس کے انتقام کی ضد بن کر رہ گیا تھا۔
2 سال تک وہ اس کوہستانی سلسلے میں سٹپاما کے ساتھ برسر پیکار رہا۔ اس دوران بہت سے یونانی مارے گئے، کچھ بیمار ہو کر اور زخمی ہونے کے باعث اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ لوگوں نے ان 2 سالوں میں کوہستانی سلسلے کے اندر بڑی مصیبتیں اور بڑی تلخیاں جھیلی تھیں، لیکن پھر بھی وہ باخوشی سکندر کا ساتھ دینے پر آمادہ تھے۔ ان 2 سالوں کے دوران سٹپاما اور اس کے لشکر کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ انہیں مناسب خوراک میسر نہ تھی، ان کے لشکر کی تعداد تیزی سے کم ہوتی چلی جا رہی تھی، اور پھر آخری حربے کے طور پر سکندر نے اپنے لشکر کو 5 حصوں میں تقسیم کیا، اور جس وادی میں سٹپاما اپنے لشکر کے ساتھ قیام کیے ہوئے تھا، ان 5 لشکریوں کے ساتھ سکندر نے سٹپاما کو اس کے لشکر سمیت گھیر لیا تھا۔ اس نے جب یہ صورتحال دیکھی اور اسے اندازہ ہوا کہ سکندر کے 5 مختلف لشکر اسے گھیر چکے ہیں، تو اسے اور اس کے ساتھیوں کو مایوسی ہوئی۔ اب انہیں اپنی جانیں بچانے کی فکر لگی، لہٰذا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے جرنیل سٹپاما کو قتل کر دیا اور اس کا سر کاٹ کر سکندر کے سامنے پیش کیا۔ سکندر کی انہوں نے اطاعت اختیار کر لی اور گزارش کی کہ وہ ان کے لیے معافی کا اعلان کر دے۔ سکندر نے ان کی فرمانبرداری اور اطاعت کو قبول کر لیا اور ان کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ یوں سکندر اپنے سامنے سٹپاما کو بھی زیر کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اسی دوران سکندر کو خبر ہوئی کہ سٹپاما کے پورے لشکر نے نہیں بلکہ آدھے لشکر نے اس کی اطاعت اور فرمانبرداری اختیار کی تھی، اور باقی آدھا لشکر ایک سردار کی سرکردگی میں ایک بلند قلعے میں جا کر محصور ہو گیا ہے، اس لیے کہ انہیں خدشہ تھا کہ اگر وہ سکندر کے سامنے پیش ہوئے تو سکندر ان کا قتل عام کر دے گا۔ سکندر کو یہ بھی پتہ چلا کہ جس بلند قلعے پر جا کر وہ محصور ہوئے ہیں اس قلعے کو فتح کرنا مشکل ہے، اس لیے کہ وہ قلعہ بہت بلند کوہستانی سلسلے پر ایک برج کی طرح کھڑا تھا، اور لوگ اس قلعے کو صحرائے صخر کہہ کر پکارتے تھے۔ سکندر چونکہ ناکامی، پسپائی، شکست اور فرار کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا کرتا تھا، لہٰذا اس نے اس قلعے کو بھی فتح کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اپنے لشکر کے ساتھ سکندر جب اس قلعے کے نزدیک گیا تو اس نے جائزہ لیا کہ اس قلعے والوں کے پاس سامان رسد وافر مقدار میں جمع تھا، اور اس مقام کے قدرتی استحکامات کے سرسری معائنے سے اہل مقدونیہ پر واضح ہو گیا کہ اس قلعے پر نہ یورش کی جا سکتی ہے اور نہ اسے فتح کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ جس کوہستانی سلسلے کی چوٹی پر وہ قلعہ تھا وہ کوہستانی سلسلہ پوری طرح برف سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس قلعے کے نیچے جانے کے بعد سکندر نے قلعہ والوں کے لیے اعلان کر دیا کہ اگر وہ قلعے کو خالی کرنے کے بعد نیچے آ جائیں اور سکندر سے معافی مانگ کر اطاعت قبول کر لیں تو ان سب کو معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن قلعے کے اندر محصور باختریوں نے اس پیشکش کا مذاق اڑایا اور چلا چلا کر سکندر اور اس کے لشکریوں کو جواب دیا کہ واپس چلے جاؤ، اس قلعے کو فتح نہیں کیا جا سکتا۔ اس قلعے کو صرف ایسا ہی لشکر فتح کر سکتا ہے جس کے پر لگے ہوں، لہٰذا جو بھی اسے فتح کرنے کا ارادہ کرے گا اسے ناکامی کا ہی منہ دیکھنا پڑے گا۔ سکندر نے بھی ان لوگوں کی اس گفتگو کو سن لیا تھا، لہٰذا اس نے اس قلعے کو فتح کرنے کا صحیح ارادہ کر لیا۔ محصورین کے عزم اور حوصلے نے اسے بڑا غصہ دلایا تھا، ساتھ ہی اس کے دل میں عجیب و غریب تدبیر آئی۔ اس نے اپنے ان سواروں کو جمع کیا جو کوہستانی سلسلوں اور چٹانوں پر چڑھنے کے بڑے ماہر تھے، اور ان کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ جو شخص بھی اس چوٹی پر پہنچے گا جس پر وہ قلعہ ہے اسے 12 ٹیلنٹ انعام دیا جائے گا، اور ساتھ ہی اسے یہ بھی تجویز پیش کی کہ شام کے وقت اس قلعے پر چڑھا جانا شروع کیا جائے اور صبح کے وقت قلعے کی چوٹی پر پہنچ جانا چاہیے۔ سکندر کی یہ تدبیر بے حد سود مند اور مناسب تھی، کیونکہ اس نے اپنے ان لشکریوں کو کوہستانی سلسلے کے اس طرف سے چڑھنے کا حکم دیا تھا جس طرف سے کوہستانی سلسلہ بالکل سیدھا کھڑا تھا، اور سمجھا جاتا تھا کہ اس طرف سے چڑھنا ممکن نہیں۔ اس وجہ سے کوہستانی سلسلے کے اس طرف کوئی حفاظتی تدبیر بھی اختیار نہ کی گئی تھی، بلکہ پہرے دار تک اس طرف موجود نہ ہوتے تھے، اس لیے کہ لوگوں کا خیال تھا کہ کوہستانی سلسلوں کے اس طرف سے چڑھنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ بہرحال سکندر کے 300 تجربے کار کوہ نوردوں نے رات ہونے پر رضاکارانہ طور پر اس کوہستانی سلسلے پر چڑھنا شروع کیا۔ چڑھنے سے پہلے انہوں نے چٹانوں کے اس حصے کا گہرا معائنہ کیا تھا، اور اپنے ساتھ انہوں نے خیموں کی آہنی میخیں اور لچکیلے رسے بھی لے لیے تھے۔ سکندر نے ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک پرچم دے دیا تھا، اور یہ پرچم بھی انہوں نے اپنی کمروں سے لپیٹ کر باندھ لیے تھے۔
موسم سرما کی خنک رات وہ لشکری اس کوہستانی سلسلے پر چڑھنا شروع ہوئے تھے جہاں وہ مناسب سمجھتے میخیں ٹھونک کر یا رسے سے باندھ کر سستا لیتے۔ گرد و غبار کے مرغولوں اور بھیانک وارداتوں کی طرح آگے بڑھتی ہوئی رات آگے جاتے لمحوں اور اندھیرے کے بھنوروں کو گلے لگاتی ہوئی اپنا دامن دراز کرتی چلی جا رہی تھی۔ ایسے میں عزم کی پابندگی اور اجالوں کا سرور لیے وہ اس کوہستانی سلسلے پر چڑھنے لگے تھے۔ رات کی تاریکی میں ان کے عزائم بتاتے تھے کہ وہ زہر آلود تشدد اور جہاں سمیت کا یقین رکھتی ہوئی فکر کی طرح اپنی منزل اور اپنے ہدف پر ضرور پہنچ کر رہیں گے۔ جہاں رات کے پھیلتے ہوئے اندھیروں کے اندر ان کے چہروں پر پھیلی شکنوں میں کام کی تکمیل کے عزائم تھے، وہاں دشمن کے خمیر کو بزدلی اور خوف سے بھر دینے کی تمنائیں اور آرزوئیں بھی موجود تھیں۔ بہرحال رات کی تاریکی میں سکندر کے وہ جوان اس کوہستانی سلسلے پر چڑھ رہے تھے۔ جن لوگوں نے اس کوہستانی سلسلے کے قلعے میں پناہ لے رکھی تھی وہ سکندر کے جوانوں کی جد و جہد سے مکمل طور پر بے خبر تھے اور وہ گہری نیند سے بغلگیر تھے، جبکہ فضاؤں کے اندر بکھری سیاہی میں موت کے سناٹے اور راہوں کا آشوب مکمل طور پر پھیل چکا تھا۔ ایسے میں سکندر کے وہ جوان اپنی جانوں کو داؤ پر لگائی اپنی منزل کے قریب تر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ کوہستانی سلسلے کی اس چوٹی کو سر کرنے کے دوران رات کی تاریکی میں سکندر کے 30 آدمی نیچے گر کر ہلاک ہو گئے تھے۔ اگلے روز ان کی لاشیں بھی نہ مل سکیں۔ باقی آدمی طلوع آفتاب کے بعد چوٹی پر پہنچ گئے۔ انہوں نے اشاروں سے اپنی کامیابی کا اعلان کیا اور ساتھ ہی وہ اپنی کمروں کے ساتھ جو جھنڈے باندھ کر لے آئے تھے وہ جھنڈے بھی کوہستانی سلسلے کی چوٹی پر اور قلعے کے باہر انہوں نے گاڑ دیے تھے، اور پھر اپنے کپڑے اور ہاتھ ہلا ہلا کر سکندر اور اپنے ساتھی لشکریوں کو اپنی کامیابی کی مبارکباد دینے لگے تھے۔ سورج طلوع ہونے کے بعد وہ بختری جنہوں نے اس کوہستانی سلسلے کی چوٹی پر قلعے میں پناہ لے رکھی تھی حاجات ضروریہ کے تحت اپنے قلعے سے باہر نکلے، اور یوں نیچے سکندر کے سپاہیوں نے پوری قوت سے چلا چلا کر اور ہاتھ ہلا ہلا کر ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، سنو باختر، سنو پہاڑی لوگوں، وہ دیکھو تم دعویٰ کرتے تھے کہ تمہارے اس قلعے کے قریب صرف پر لگے لشکری ہی پہنچ سکتے ہیں، ذرا اپنے قلعے کے اطراف میں دیکھو، ہمیں وہ پردار سپاہی مل چکے ہیں جن کا تم دعویٰ کرتے تھے، اور یہی پردار سپاہی اب تمہارے قلعے کو بھی گھیر چکے ہیں۔ باختریوں نے جب اپنے قلعے کے ارد گرد مسلح سپاہیوں کو پرچم لہراتے ہوئے دیکھا تو سمجھ لیا کہ واقعی پردار سپاہی پہنچ گئے ہیں۔ اس انکشاف سے ان پر ایسا خوف اور ایسا ڈر طاری ہوا کہ انہوں نے سکندر اور اس کے لشکریوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ چنانچہ سکندر کی یہ تجویز انتہائی کامیاب ہوئی، اور اس تدبیر سے وہ نہایت مستحکم قلعہ بھی باختریوں نے سکندر کے حوالے کر دیا تھا۔